آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، ایک بڑی شاندار خبر ہم نے کل سنی ہے کہ پاکستان نیوی کے جرموک شپ نے بحیرہ عرب میں $972 ملین کی منشیات کو پکڑا اور بعد ازاں ان کو تلف کیا. یہ جرموک شپ تھا جو جنرل پیٹرولنگ کر رہا تھا سی میں، اور کس طرح انہوں نے یہ آپریشن ڈیزائن کیا، کس طرح اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں، اور اتنی بھاری تعداد میں اتنی بڑی قیمت کی جو انہوں نے منشیات پکڑی ہیں، تو یہ سارے آپریشنز کس طرح ہوئے، اس کے لیے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوموڈور ریٹائرڈ ارشد محمود خان صاحب، جو ڈیفنس اینالسٹ بھی ہیں اور ایس ایس جی جو ایک اسپیشل سروسز گروپ ہوتا ہے اس کے کمانڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور پاکستان میرینز کے بھی کمانڈنٹ رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا ہے. این ڈی یو اور نیول وار کالج میں بطور اتالیق پڑھاتے رہے ہیں، اور آج کل یہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کموڈور ریٹائرڈ ارشد محمود خان صاحب. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. تھینک یو سر آپ کے قیمتی وقت کا. چونکہ یہ خبر جو ہے وہ بہت گردش کاری، اور پوری دنیا میں پاکستان نیوی کا جو وقار ہے اس خبر نے بلند کیا ہے کہ $972 ملین اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، اور اس کی یہ منشیات 2 بوٹس پر لے کے جائی جا رہی تھیں. تو ہمارا جو جرموک شپ ہے اس نے ان کو پکڑا، پھر تلف کیا. اب ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ آپریشن کیسے ڈیزائن ہوا، انٹیلیجنس کس طرح ہوئی. آپ ذرا اس حوالے سے کچھ ماہرانہ گفتگو کریں اور ہمیں بتائیں کہ یہ آپریشن کیسے ہوا. جی، سب سے پہلے تو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ سمندر کے اوپر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ سمندر پوری دنیا کی اقتصادیات کا ایک میں کہوں گا نیوکلیس ہے، یعنی یہ دل ہے پوری جو جیو اکنامکس ہے اس کا. اور سمندر کے اوپر گڈ آرڈر اینڈ پیس جو ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ساری دنیا کوشش کر رہی ہوتی ہے، کاوش کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ریجن میں اگر ڈسرپٹ ہو جاتی ہے آپ کی میری ٹائم ٹریڈ تو اوور آل اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پوری گلوبل کے اوپر. ریجنلی امپیکٹ نہیں ہوتا بلکہ گلوبلی امپیکٹ ہوتا ہے. اور یہ جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، اور ماشاء اللہ جو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہم بالکل گلف کے نیبرز میں ہیں، اور جو انٹرنیشنل انرجی سلاکس ہیں، سی لائنز آف کمیونیکیشن، اس کے بالکل اسٹرائڈ ہے ہماری گوادر پورٹ. اور اس کے علاوہ جو ہماری انٹرنیشنل میری ٹائم کمیونٹی کے ساتھ کلیبوریشن ہے، تو ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں نارتھ عربین سی کے اندر. اوکے. اور 2 ہماری ٹاسک فورسز اس وقت انٹرنیشنل میری ٹائم کوalition کا ایک حصہ ہے، جس کا یہ جو ایک کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 ہے اور دوسری ہے کمبائنڈ ٹاسک فورس 151. تو 150 کا جو مقصد ہے، ادر دین جو آرگنائز کرائمز ہیں، اس کے علاوہ جو گڈ آرڈر ایٹ سی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے. تو اس کا جو ایریا آف آپریشن ہے جس میں یہ یرموک کر رہا تھا، یہ 2 ملین اسکوائر مائل سے زیادہ بڑا ایریا ہے. اور اس میں ہم لوگ پول ان کرتے ہیں اپنے ایسٹس. نیوی جو ہے وہ دیتی رہتی ہے، شپس جو ہے روٹیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اس کی کمانڈ بھی روٹیٹ کرتی رہتی ہے. اوکے، یہ کنٹینیوسلی چلتے رہتے ہیں. ہاں، یہ راؤنڈ دا کلاک ہے، اور ایئر ان ایئر آؤٹ یہ چلتا رہتا ہے، اور یہ چلتی رہے گی. اور ان کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بحرین میں ہے، اور یو ایس سینٹکام کے ساتھ ان کی ایک خاص لنکیج ہے. اور اس وقت جو کمانڈ کر رہے تھے سعودی رائل نیول فورسز کے کمانڈر جو تھے، وہ بیسیکلی ہی واز ایکچولی ہیڈنگ دی آرگنائزیشن. ہمارے پاس بھی اس کی کافی دفعہ مور دین اراؤنڈ 14-15 ٹائمس ہم اس کی کمانڈ کر چکے ہیں. اچھا، یہ جوائنٹ وینچر ہے؟ یہ جوائنٹ وینچرز ہے. اس میں آسٹریلیا والے بھی ہیں، اس میں باقی کنٹریز بھی ہیں. تو تقریباً 47 ڈفرینٹ ایکٹرز جو ہیں وہ اس میں آپریٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کی جو جتنی بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ جو بھی آپ کے ممبرس ہوتے ہیں وہ کولیٹ کرتے ہیں. اور پاکستان کا کمال یہ ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے ایڈمرل عباسی جو تھے ہمارے جب چیف آف دا نیول اسٹاف تھے، تو اس وقت ہم نے ایک میری ٹائم کوآرڈینیشن سینٹر ایک بنایا ہے، ایک نیشنل میری ٹائم کوآرڈینیشن اینڈ انٹیلیجنس سینٹر آپ کہہ لیں، نیشنل میری ٹائم انٹیلیجنس کوآرڈینیشن سینٹر. تو اس کے اندر ہمارے جو لوکل جتنی بھی ایجنسیز ہیں اس کی انپٹ آ رہی ہوتی ہے. اس میں چاہے ایم ایس اے ہو، چاہے کوسٹ گارڈ ہو، چاہے نارکوٹکس فورسز ہوں، چاہے ہمارے
کسٹمز والی ہوں چاہے اتھارٹیز ہوں. یہ تقریباً 47-48 ڈفرینٹ بلکہ مور دین 50 میں کہوں گا ایجنسیز ہیں جو اس میں کرتی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل 14-15 انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو کہ اس کے اندر جو انٹیلیجنس پول بنا دیتی ہیں کہ یہاں پہ سارا کچھ آ جاتا ہے. ہمارا پورا جو کوسٹل ایریا ہے وہ الحمدللہ پلگڈ ہے, ریڈارز لگے ہوئے ہیں اور اس ریڈار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر پہ کیا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے جو ہمارے شپس ہوتے ہیں اراؤنڈ دی کلاک وہ سی کے اوپر ان کی پریزنس ہوتی ہے. تو جو آپ کی نیوی ہے وہ کسٹوڈین ہے آپ کی میری ٹائم انٹرسٹ کی, اور اس کنٹیکسٹ میں ایک خاص حد تک آپ کے میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے شپس جا سکتے ہیں, اس سے بیانڈ کیونکہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ہائی سیز کے اوپر جب آپریٹ کرنا ہے تو اس وقت نیوی کی ہی ذمہ داری بنتی ہے, اور اس وجہ سے پھر ہمارا بھی ظاہر رول بنتا ہے اس میں. اور کولیشن جوائن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن بھی ملتی ہے اور انٹرنیشنل سپورٹ بھی ملتی ہے. تو اس طرح سے پورا سی جو ہے اس کے اوپر کیا چل رہا ہے, عموماً جتنے بھی جہاز چل رہے ہیں, جتنی بھی بوٹس ہیں, ان کے اوپر ایک نمبر ہوتا ہے اس کا. تو وہ جسٹ لائک IFF ایئر کرافٹ پہ ہوتا ہے, تو ان کا بھی ایک وہ نمبر ہوتے ہیں, وہ لٹ ہوتے ہیں, ہر وقت وہ ٹرانسپونڈر آن ہونا چاہیے. تو وہ کوسٹل کے اوپر پریزنس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کوئی بھی شپ کون سا شپ کہاں پہ اس کی ٹریکنگ ہوتی ہے. صحیح. کچھ جو بیچ میں بوٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر چھوٹی فشنگ بوٹس ہیں یا کچھ اس طرح کی بوٹس جو انٹروڈ کرتی ہیں, ان کے اوپر وہ نہیں ہوتا. تو وہ بہت آگے تک بھی نہیں جاتی ہوں گی. یہ بڑے ایڈونچرس ہیں جتنے بھی اسمگلرز ہیں نا. اچھا. وہ ڈفرینٹ قسم کے ویسلز یوز کرتے ہیں, اور ان کا کیونکہ سٹیکس دیکھیں نا, $1 ارب کے قریب اس کی ویلیو ہے. بالکل. تو جو بھی لوگ انوالو ہیں اس کام کے اندر وہ تو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے یہ کام کریں گے نا. بالکل. تو چاہے وہ جو نارکو گولڈن ٹرائنگل ہو فلپین یا ادھر سے تھائی لینڈ سائڈ سے, یا افغانستان سے ساؤتھ فرڈ ٹریفک ہو سینٹرل ایشیا سے اور افغانستان سے, تو الٹیمیٹلی یہ جو نارتھ عربین سی ہے اس کے اندر اس نے اپلائی کرنا ہی کرنا ہے. اچھا, ویسے نا گورنمنٹ کی طرف سے نام نہیں سامنے آیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی شناخت پتہ نہیں چل سکی, مگر آپ نے باتوں باتوں میں 3 نام دے دیے ہیں کہ اب ان میں سے وہ کوئی ایک ہے. ظاہر ہے, مطلب جو انٹرنیشنل جو آپ کہیں جو ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق یہی ایریاز ہیں, کیونکہ جتنی سنتھیٹک جو بن رہی ہے وہ سارے کے سارے اسی سینٹرز یہی ہیں, تھائی لینڈز وغیرہ میں بن رہی ہے. اور پوپی کا جو اصل جو میدان ہے وہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے, نارتھ پاکستان کے افغانستان ہو گیا, افغانستان اس کے ان ریجنز کے اندر ہے. تو عموماً کافی انہوں نے طالبان نے کافی سنپ کرنے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ بہت ساری روگ ایلیمنٹس کی سسٹیننس اس پہ چلتی ہے. یہ ان کی اقتصادیات کا محور ہے. ایسے لوگ جو انٹرنیشنلی جن کی ٹریڈ نہیں ہو رہی, یا کوئی ایسی ایجنسی جو اور ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, یا آپ نے انلیگل آرمس کہیں سپلائی کرنے ہیں, اس کی پیمنٹ آگے پیچھے کرنی ہے, تو وہ اپنے سوئفٹ سسٹم کے تھرو تو آپ دائمہ دیں گے تو وہ تو ٹریس ہو جائے گا نا کہ کس نے پیمنٹ کی ہے اس چیز کی. تو یہ جتنی بھی اسٹیٹ لیول پہ بھی اگر انلیگل کام کسی نے کرنا ہے, جس طرح بھی ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, ہمارے بلوچستان کے اندر کر رہا ہے, TTP کو کر رہا ہے, تو فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج, دونوں کو ظاہر ہے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچانا ہے. تو یہ جو انلیگل ایکٹیویٹیز ایٹ سی ہیں ان کو انڈر گرپ لے کے آنا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپریشن اب ظاہر سی بات آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بتایا ہے کہ کس طرح انٹیلیجنس سروسز مل کے کام کرتی ہیں ساری, اور نمبر ہوتے ہیں ان کے, چیک کیا جاتا ہے. اب سمندر اتنا وسیع ہے, کھلا ہے, 2 بوٹس منشیات لے کے گھوم رہی ہیں جن کے پاس شناخت بھی نہیں ہے. تو آپ تو ظاہر سی بات اس سارے واقعے کو اگر دیکھتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جوائنٹ وینچر ہے, تو پھر اس کا سارا کریڈٹ کیا وہ پاکستان کو جانا بنتا ہے یا ان ساروں کا جو اس میں حصہ ہے؟ اچھا, یہ جو انٹیلیجنس ٹپس ہوتی ہیں یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں وہ تو ساری دنیا کو جو بھی شپس وہاں پہ ڈفرینٹ ریجنس کے اندر جو آپریٹ کر رہے ہیں اس کو وہ مل ہی رہی ہوتی ہیں. پھر ڈیو ڈیلیجنس جو ہوتی ہے, کتنی آپ جستجو کتنی مستعدی کے ساتھ اور کتنی جان جوکھوں میں ڈال کے آپ اس چیز کو نکالتے ہیں. تو وہ جو ہمیں ملکہ حاصل ہے ان چیزوں کے اوپر, کیونکہ پاکستان نیوی جو ہے نا یہ فل اسپیکٹرم وہ جو آل ڈومین وارفیئر جو ہے نا اس کے اندر ماہر ہے, اور ہمارے شپس کے اوپر اپنی بورڈنگ ٹیمز ہوتی ہیں.
جن کو ڈفرینٹ جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں سمندر کے اوپر، اگر ان کو پروب کرنا ہے، ویسل بورڈنگ کرنی ہے، تو وزٹ بورڈ سرچ اینڈ سیجر کی ایک کیپیبلٹی تو ہے ہی ہے ہمارے پاس، جو کہ ایس ایس جی والے اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں، اور اس کے لیے اسپیشل بوٹس ہیں جو کہ 56-57 ناٹس کے اوپر سمندر پہ کرتی ہیں. اگر کوادر سے چلیں 100 ناٹیکل مائل نیچے جانا ہو تو 2 گھنٹے میں جا کے انٹرسیپٹ کر سکتی ہیں، جسٹ لائک ہیلی کاپٹرز. پھر ہمارے ہیلی کاپٹرز کی ٹاسکنگ ہوتی ہے، پھر شپ بورن ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں جو اس پہ ٹاسک کرتے ہیں، اور شپ کی اپنی بورڈنگ ٹیم ہے جن کی ماشاءاللہ ٹریننگ اس لحاظ سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ ان آرمڈ نہیں ہوتے یوزلی. ان کے پاس یہ آگے سے فائر بھی کرتے ہیں، آپ کی جان بھی چلی جا سکتی ہے. تو جو ٹیمز آپ جہاز سے ڈس امبارک کرتے ہیں اور جا کے وہ ان کی بوٹس کے اوپر چڑھتے ہیں، پھر جا کے سرچ کرتے ہیں، پھر وہ چیزیں ریکور کرتے ہیں، تو جب تک یہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو آپ کے جوان ہیں یا آفیسرز جو انوالو ہیں ان سب کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہوتی ہے. اور آپ کے اپنے ویسل کو بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی میری ٹائم جو ٹیررزم ہے اس کا تھریٹ اتنا ہے، اور اس نارکو ٹریڈ اور میری ٹائم ٹیررزم کا آپس میں چمن وہ جو کہتے ہیں کہ چولی دامن کا چولی دامن کا ساتھ. تو اس کی وجہ سے آپ جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ضروری نہیں کہ آپ کمفرٹیبلی اس کو ہینڈل کر سکیں. پھر رات دن رسک ہوتا ہے. جی سیٹلائٹ، آپ کے ایئر بورن ایسیٹس، آپ کے جو کوسٹل نیٹس ہیں، آپ کے سمندر کے اوپر جو آپ کی آنکھیں اور کان ہیں، ان سب سے آپ کو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. پھر ایکوریٹلی وہاں پہ جانا، ایکوریٹلی وہاں پہ جا کے کام کرنا. تو یہ ہر نیوی کے اندر نہ اتنی اللہ کا شکر ہے جستجو ہے، یا جس کو کہتے ہیں کہ موٹیویشن ہے، اور نہ ہی اتنی سکت ہے. تو میں نے کیونکہ کام کیا ہوا ہے، اور یہ اس کی جو ماشاءاللہ بنیادیں جو رکھی ہیں ہمارے سینئرز نے، ان کو سلوٹ میں کرتا ہوں. اور آج دیکھیں کہ ہمارے وطن کے لیے کتنی بڑی عزت کا باعث. بالکل پوری دنیا میں بڑا سراہا جا رہا ہے. اچھا، ان لوگوں نے آگے سے کوئی فائر نہیں کیا یا انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کی؟ 2 بوٹس تھیں وہ. اور جی ابھی دیکھیں جب آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں نا، آپ کو جب تھریٹ پوز ہو فرام دا پولیس یا کاؤنٹر ٹیررزم یا آپ کی کاؤنٹر نارکوٹکس فورسز کی طرف سے، اس لیول کا کہ جہاں پہ آپ اوور ویلم ہو جائیں، یعنی آپ سہم جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہمارا جب شپ جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ ایک پورا بندوبست ہوتا ہے آپ کا. گن آپ پہ ٹرین کر رہی ہے، ہیلی کاپٹر آپ پہ کر رہا ہے، سنائپر اس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے. پھر آپ کی جو بورڈنگ ٹیمز ہے وہ ساری کی ساری آرمڈ ہوتی ہے. تو اس کو آگے سے جسارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شور ڈیتھ ہے. ہاں شور ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو یہ ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے، وہ جائیں گے، ٹرائل ہوگا، ٹرائل ہو کے تو جن کا سامان ہے ان کا سامان ضائع ہوا. لیکن یہ جو ڈرگ پشر یا کیریئرز ہیں وہ اس حد تک نہیں گئے کہ کرتے، اور اگر وہ کرتے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ظاہر سی بات ہے، وہ تو آپ نے سنائپر لے لینا ہے. شپس کے اوپر اگر بیٹھا ہوا ہے یا شپ کی گن ہے تو وہ دور سے آپٹیکل سائٹس آج کل اتنی ہیں کہ ماشاءاللہ اسٹینڈ آف رینج سے وہ دیکھ پاتے ہیں اور ریٹیلیٹ کر پاتے ہیں. تو جہاز کا ایک ہی گن کا ایک شیل کافی ہے کسی بھی شپ کو، ایک چھوٹی بوٹ کو ڈبونے کے لیے. بالکل وہ تو کافی ہے. تو ان لوگوں کے پاس جو منشیات ملی $972 ملین، بڑی اماؤنٹ ہے. اور کلو کے ساتھ 50 کلو گرام تو میرے خیال میں شاید وہ ہیروئن تھی یا کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں. ان کو سمندر کے اندر ہی کیسے تلف کیا گیا؟ کیا جلا کے سمندر میں ڈال دیا؟ وہ تو ایک پولوشن کا بھی کاز کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. ایکچولی ابھی تو یہ تلف کیا جائے گا. اچھا، کیا نہیں گیا؟ کیا جائے گا، کیونکہ یہ ابھی چیزیں نکلی ہیں، اس کے بعد ایک پروسیس ہے. تو ہم کیونکہ ون آف دا لارجسٹ جو پہلے ہم نے کیشے پکڑا تھا کماندت، ایک اورمارا کے پاس جگہ ہے، لینڈ کے اوپر کیشے انہوں نے کیا ہوا تھا، سی پہ جانے سے پہلے ہم نے پکڑا تھا. اوکے، اورمارا کے پاس. ہاں. تو اس وقت جو ہے ہم نے اس کے وہیں پہ آن سیچو گورنمنٹ سے اپروول لے کے تو اس کو جلا دیا تھا. وہ کتنی مالیت یا مقدار میں تھی؟ وہ بھی $250 ملین سے اوپر کی تھی کنسائنمنٹ. تو یہ یوزلی بڑی کنسائنمنٹ ہوتی ہے کیونکہ ون ٹائم پش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو پیسز میں کر کے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو آج کل جو یہ ریجنز ہیں آپ کا ہارن آف افریقہ ہو گیا، یا آپ کی ابھی جب آپ کی وارز چل رہی ہوں، کانفلکٹ زونز ہیں، تو اس کے اندر گیپس زیادہ ملتے ہیں ان کو. اوکے، تبھی اتنی بڑی اماؤنٹ میں ہے، وہ بنا ڈرے جو ہے وہ لے کے جا رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ یہ تو ادھر بیزی ہیں اپنے کانفلکٹ سے. یوزلی ہر ایک کو آپ نے ایک کو یعنی آپ دیکھیں کہ 1 in million پرابیبلٹی ہوتی ہے آپ جا کے اس کو پروب کریں اور وہ نکلے. تو یہ تو الحمدللہ ایک جو ہماری انٹیلیجنس فیوژن کا ایک کمال ہے کہ بڑی زبردست ان پٹ ملی، اور پھر جہاز نے بڑا اچھا کام کیا. عموماً شپ مس کر جاتے ہیں
بوٹ وہ روٹ چینج کر جائے, کانٹیکٹ آف انٹرسٹ آپ کا جو آپ کو نہیں ملا جہاں آپ نے کیا, تو آپ کہیں گے کہ نو جو ہے نہیں ملا مجھے. لیکن ہمارے پاس تو ماشاءاللہ پھر ایک سسٹم ہے نا جی نیوی کے پاس پورا. کیا بات ہے الحمدللہ. سر, بہت بہت شکریہ کمانڈور ارشد محمد خان صاحب. آپ سے گفتگو کر کے ہمیں اندازہ ہوا کہ کس طرح یہ آپریشنز کیے جاتے ہیں, کس طرح ان کو جو لانچ اور انٹیلیجنس سروسز کس طرح جو ہے وہ ایک ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. تو یقینی طور پہ یہ پاکستان نیوی کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ اتنی بڑی بھاری تعداد میں منشیات وہ دنیا میں جانے سے ان کو روکا ہے. تو یہ تو ہمیشہ جو ہے وہ ہمارا سر فخر بلند رہے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا بہت شکریہ. قوم کو بہت مبارکباد ہو. بالکل. اور وہ قوم اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ان کے بچے ہیں, ہر ریجن سے فوج کے اندر ہے. بالکل. پاکستان فوج جو ہے ایک منی پاکستان ہے, اور آپ کے بچوں نے یہ کمال کیا ہے. بالکل ایسے. تو اس کی اونرشپ بھی ہونا چاہیے, اور پاکستان کی ماؤں کو سلوٹ ہونا چاہیے جنہوں نے ایسے بچے پیدا کیے ہیں, اور پھر ہمارے انسٹیٹیوشنز نے ان کو ٹرین کیا ہے. کیا بات. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت شکریہ سر. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.